بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ خندق کودنے کے 3 روز بعد دشمن کی فوج مکہ میں پہنچ گئی اور خندق کو دیکھ کر مجبوراً وہ رک گئے۔ ان کی عظیم فوج اس خندق کی وجہ سے ناکارہ ہو کر رہ گئی۔ 3 دن تک ان کے سپاہی خندق کو پار کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ کچھ دنوں بعد عمر ابن عبدوت کی قیادت میں 5 سپاہی عمر ابن عبدوت، اکرمہ ابن ابو جہل، زرار ابن الخطاب، نوفل ابن عبداللہ اور ابن ابی وہب نے خندق کو پار کر لیا۔ عمر ابن عبدوت عرب کا مشہور سورما تھا اور اس کی دہشت سے لوگ بہت کانپتے تھے۔ اس نے سپاہ اسلام کو للکار کر جنت کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ اے جنت کے دعوے دارو، کہا ہو کہ کیا کوئی ہے جسے میں جنت کی طرف روانہ کر دوں یا پھر وہ مجھے دوزخ میں پہنچا دے؟ کیا کوئی ہے جو میرے مقابلے میں آئے اور اس کے بعد بہت غلط الفاظ کہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی ہے جو اس شر کو ہمارے سروں سے دور کرے؟ حضرت علی علیہ السلام نے آمادگی کا اظہار کیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اجازت نہ دی تو پھر دوسری اور پھر تیسری دفعہ پوچھا۔ تینوں مرتبہ حضرت علی علیہ السلام ہی تیار ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے انہیں اپنا امامہ اور تلوار عطا کی اور فرمایا، کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں آ رہے تھے تو ان کے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا کی، اے میرے خدا، اس وقت روح زمین پر اس کامسن مجاہد کے سوا کوئی بھی شخص نہیں ہے جو تیرے مقدس نام کا حامل اور رسالت کے اتمام کا ذمہ دار ہو، اور تیرے مسافر موحد تیری راہ میں چاہت کے لیے نکلے ہیں۔ تیرے بندوں میں تیرے سوا کسی کا مقام نہ ہو۔ میں علی کو تیرے سپرد کرتا ہوں، اس کو ثابت قدم رکھنا اور اپنی برکت سے اس کے ہاتھوں میں فتح حاصل کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان میں آتے دیکھ ابو سفیان نے عمر ابن عبدوت کو کہا کہ یہ علی ابن ابی طالب ہے۔ عمر ابن عبدوت نے حضرت علی کو دیکھا اور طنز میں کہنے لگا، علی ابن عبدالطالب، تم میرے مقابلے میں آئے ہو؟ تو عمر کے ساتھ اس کے سارے لشکر والے بھی ہنسنے لگے۔ اس کے بعد جب حضرت علی علیہ السلام اور عمر ابن عبدوت سب آمنے سامنے ہوئے تو حضرت علی علیہ السلام زمین پر تھے اور عمر ابن عبدوت گھوڑے پر تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا، ہم کسی کا خون نہیں بہاتے، آپ بس اپنے قبیلے کی طرف چلے جاؤ اور اپنی تلوار نیام میں ڈال دو۔ یہ سن کر عمر ابن عبدوت نے کہا، کیا تم مجھے جانتے ہو؟ تو اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہاں میں تمہیں اچھی طرح پہچانتا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ تم خندق میں میرے مقابلے میں شمشیر کے جوہر ہرگز نہیں دکھا سکو گے۔ اب تم اپنی برتری کا اظہار کرو تاکہ حاضرین تمہارے برتری کا طریقہ دیکھ سکے۔ حضرت علی علیہ السلام نے اس سے یہ بھی فرمایا، یا تو مسلمان ہو جاؤ یا پھر مجھ سے جنگ کرو۔ یہ سن کر عمر ابن عبدوت لشکر کی طرف منہ کر کر ان سب سے کہتا ہے، یہ نوجوان مجھے نصیحت کر رہا ہے، یا تو میں مسلمان ہو جاؤں اور یا تو پھر اس سے جنگ کروں۔ اور پھر ابو سفیان سے کہتا ہے کہ تم اپنی جگہ کھڑے رہو اور ہمارا مقابلہ دیکھو۔
اور دیکھو کہ میدان کس طرح اس شیر کی دہشت سے لڑتا ہے۔ عمر ابن عبدود کے یہ الفاظ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تم نے بہت اچھی تقریر کی ہے، لیکن گھوڑے کے پیٹھ پر بیٹھ کر کی ہے۔ یہ بات سن کر عمر ابن عبدود بہت غصے سے لال ہو گیا۔ وہ گھوڑے سے اتر آیا اور تلوار ہاتھ میں لے کر میدان میں ادھر ادھر چلنے لگا اور ایک دم ایک ہی وار سے اپنے گھوڑے کی دونوں ٹانگیں کاٹ دی۔ گھوڑا نیچے گر گیا اور شدید درد سے تڑپنے لگا، اور دوسرا وار عمر ابن عبدود نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سر کی طرف کیا، جسے آپ نے ڈال سے روک لیا۔ کچھ مورخین لکھتے ہیں کہ عمر ابن عبدود کا وار حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سر پر لگا اور آپ کو زخم بھی ہوا، اور وہ نشان آپ کو ہمیشہ رہا۔ جب عبد الرحمن ملجم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر نماز میں وار کیا تھا تو اس کا وار آپ کو اسی جگہ پر لگا جو عمر ابن عبدود کی تلوار سے ہوا تھا۔ عمر ابن عبدود کے وار کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے تلوار نیام سے نکالی اور ایک ہی زوردار وار سے عمر ابن عبدود کے ایک پاؤں کو کاٹ دیا اور وہ نیچے گر کر تڑپنے لگا۔ اس کا یہ حال دیکھ کر اس کے باقی ساتھی بھاگنے لگے۔ مسلمانوں کے لشکر میں اللہ اکبر کے نعرے بلند ہو گئے۔ عمر ابن عبدود تڑپتا رہا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے مخاطب ہو کر کہا، اب تمہیں اپنے پاؤں کی تکلیف سے اس گھوڑے کے پاؤں کی تکلیف کا کچھ اندازہ ہوا جس کے تم نے پاؤں کاٹ دیے تھے؟ عمر ابن عبدود نے تڑپتے ہوئے اپنا لباب دہن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف پھینکا، جس پر حضرت علی علیہ السلام کو بہت غصہ آیا، لیکن آپ نے اپنے غصے پر قابو پا لیا۔ عمر ابن عبدود حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہنے لگے کہ اے نوجوان، مجھ سے میرے پاؤں کی یہ تکلیف برداشت نہیں ہوتی، مجھے اس ذلت سے نجات دلاؤ۔ آج تک کسی بھی انسان نے ایسا زمین پر تڑپتا ہوا انسان نہیں دیکھا ہوگا جیسے آج میں تڑپ رہا ہوں۔ حضرت علی علیہ السلام اسے ایسے ہی چھوڑ کر واپس جانے لگے تو عمر ابن عبدود کہتا ہے کہ کہاں جا رہے ہو؟ مجھے اس غضب سے نجات دلاؤ، میں تمہارے تلوار کی ضرب کو جنگ بدر سے پہچانتا ہوں، میں عرب کے نامور بہادروں کو اچھی طرح جانتا ہوں، سوائے علی کے میرا کوئی مد مقابل نہیں تھا۔ میں نے تمہاری طرح لباب دہن پھینکا تھا کہ تم غصے میں آ کر میرا کام تمام کر دو۔ میرے جاننے والے سب مجھے دیکھ کر میرا مذاق اڑا رہے ہیں۔ ہمارے اہل بیت کے ہاں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ صرف اللہ کے لیے ہی ہوتا ہے۔ تم نے میرے غصے کو بھڑکایا، میں نے اپنے غصے کو ٹھنڈا کیا۔ اگر میں تمہیں اپنے غصے کو ٹھنڈا کیے بغیر قتل کر دیتا تو میں اللہ کی مرضی پر اپنی مرضی کو مقدم کرتا۔ جب مجھے تھوڑا غصہ آ گیا تھا تو میں نے خود کو پرسکون کیا اور میں نے اپنے رب سے مغفرت طلب کی۔ میں تمہارے اوپر اللہ کی حکم کو جاری کرتا ہوں۔ جس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عمر ابن عبدود کو قتل کیا اور پورے لشکر میں اللہ اکبر کے نعرے بلند ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدا کی قسم علی نے اسے قتل کر دیا۔ عمر ابن عبدود کے قتل کی دہشت اتنی تھی کہ اس کے باقی ساتھی بھاگنے لگے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، روز خندق حضرت علی کی ایک ضرب تمام جنات اور انسان کی عبادت سے زیادہ افضل ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند نہیں ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند نہیں ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔